فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی میں مناروں حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارا نعرہ دیو جواب تنہ آئی سانس استاد محترمس گژھِ بالکل باسُن یہ چھُ سورُے محنت یِہنٛز نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا اسد اللہ مصباحی صاحب شیخ الحدیث علامہ مولانا مفتی اسد اللہ مصباحی صاحب اسلام اسلام الجموں کشمیر تحریک صوت الاولیاء اسٹیج پہ جلوہ فرما مشائخ اہل سنت علماء دین و ملت نوجوانان امت عزیز بچوں اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں ارکان و منابرین تحریک صوت الاولیاء جموں و کشمیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الحبیب المعین الرؤوف الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمین آمین یا رب العالمین الی غیر النہایہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اپنے اسلاف کی عظمت کو بچایا جائے اپنے اسلاف کی عظمت کو بچایا جائے بوجھ بھاری ہے چلو مل کے اٹھایا جائے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح سے لے کر کے اب تک آپ حضرات نے مختلف علماء کرام کے بیانات ان کی تقاریر کو سماعت کیا تحریک صوت الاولیاء جموں و کشمیر کی 9ویں سالانہ کانفرنس و جشن دستار بندی میں شرکت کی سعادت حاصل کر کے میں بھی خوشی محسوس کر رہا ہوں آپ بھی خوشی محسوس کر رہے ہیں آج کی یہ تاریخی کانفرنس کئی جہتوں سے ممتاز اور منفرد ہے پہلی وجہ اس کے ممتاز ہونے کی یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ مجمع الفضائل والکمالات سرچشمہ فیوز و برکات وارث علوم اعلی حضرت جانشین فیضان خانقاہ بریلی شریف قاضی القضات فی الہند عالم اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامع ازہر نے جن کو فخر ازہر کا ایوارڈ دیا ہے جو کئی عربی اردو فارسی کتابوں کے مصنف ہیں عربی زبان میں جو بخاری کی شرح لکھ رہے ہیں سبحان اللہ وہ ہمارے درمیان بریلی شریف کی سرزمین سے تشریف لانے والے ہیں وہ بریلی شریف
جہاں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے جلوے پھوٹ رہے ہیں۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ وہ بریلی شریف جہاں پر صبح و شام حضرت فاروق اعظم کی تلوار غداران رسول کا سر قلم کرنے کے لیے میان سے باہر رہتی ہے، بریلی کی وہ سرزمین جہاں سے صبح و شام حضرت عثمان غنی کی سخاوت کے بیڑے باڑے بانٹے جا رہے ہیں، وہ بریلی کی مبارک سرزمین جہاں سے علوی شجاعت کے جوہر دکھائے جا رہے ہیں، وہ بریلی کی سرزمین جہاں سے امام حسن مجتبی کی حلم و بردباری اور امام حسین شہید کربلا کی شہادت اور ان کے سجدہ شبیری کی ترغیب ملتی ہے، وہ بریلی شریف جہاں سے عشق رسول کی اذان بلالی ہوتی ہے، کہہ لیا جائے وہ بریلی شریف جہاں پہ وہ امام آرام فرما ہے جو حفظ حدیث میں امام بخاری کا پرتو ہے، فتوے میں امام اعظم کی جھلک جن کے اندر نظر آتی ہے، وہ بریلی شریف تقوی میں جو امام شافعی کی شان رکھتے ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت رفیع الدرجت امام اہل سنت سیدنا امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی عنہ ربہ القوی کے علوم اور ان کے فیضان کے وارث ایک طرف سے پر پوتے لگتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے دو صاحبزادے ہیں، کئی صاحبزادے؟ بلندوا سے بولو۔ حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، جن کے چہرے کو دیکھ کر کے ہزاروں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ ایک بات آپ لوگ توجہ سے سنیں گے، اگر نہیں سنیں گے تو آپ کو بعد میں افسوس ہوگا۔ غیر مقلدوں کے ایک عالم ہیں مولوی احسان الہی ظہیر، انہوں نے البریلویہ نام کی کتاب لکھی ہے جس کا اردو ترجمہ مارکیٹ میں ملتا ہے، اس کے صفحہ 26 پر لکھتے ہیں، توجہ کیجئے گا، صفحہ 26 پر لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کا رنگ کالا تھا، بات سنو، اعلیٰ حضرت کا رنگ کالا تھا۔ یہ کتاب دیکھیے ہم نے لائی ہے، یہ صفحہ 28 پہ، میں نے 26 کہا، بہرحال اس کو کریکشن کر لیا جائے، صفحہ 28 پر یہ عبارت درج ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ آج بھی احمد رضا کی ساری اولاد کا رنگ سیاہ ہے، یہ تو یہ کتاب میں لکھتے ہیں، لیکن آج اعلیٰ حضرت کی ایک اولاد ہمارے درمیان ابھی آ رہی ہے، آپ فیصلہ کریں گے کہ ان کا رنگ کالا ہے یا گورا ہے۔ تکبیر! ہاتھ اٹھا کر سے بولو نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! حضور تاج الشریعہ! حضور تاج الشریعہ! حضرت علامہ مولانا سید اللہ بن بائی صاحب آل جموں کشمیر تحریک شمس الاولیاء مسلک اعلیٰ حضرت! یہ کتاب ہے غیر مقلد عالم کی لکھی ہوئی ہے، کتاب کا نام ہے البریلویہ۔ اس کتاب کے صفحہ 28 پر درج ہیں، آپ لوگ سنیں، آج بھی یہ کتاب کا ٹائٹل آپ لوگ دیکھ لیں، کتاب کا صفحہ 28 ہے، اس پر لکھا لکھتے ہیں آج بھی احمد رضا کی ساری اولاد کا رنگ سیاہ ہے۔ بلند آواز سے بولو استغفر اللہ۔ آج ان کا جھوٹ پکڑا جائے گا کہ یہ کتاب میں کتنا جھوٹ لکھتے ہیں اور کتنا کشمیریوں کو گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی اولاد کو ہم لا رہے ہیں۔ یہ کتاب آپ دیکھیں اور ان کا چہرہ آپ دیکھیں گے تو یہ اس اعتبار سے اپنی نوعیت کی ایک خصوصی کانفرنس حضرت ابھی تشریف لا رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک صوت الاولیاء جموں و کشمیر الحمدللہ یہ اب
اسلام آباد سے نکل کر کے پورے عالم اسلام کی آواز بن چکی ہے۔ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب، مولانا فیاض احمد رضوی صاحب، مولانا محمد یوسف بابا صاحب، مولانا محمد اسحاق ڈار صاحب، یہ تمام علماء کرام جو کام کر رہے ہیں، یہ اپنا دنیا کا گھر نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ یہ شاہ ہمدان کے مشن کو چلا رہے ہیں۔ آپ حضرات اس بات کا خیال رکھیں، اس لیے میں نے کہا ہے کہ اپنے اسلاف کی عظمت کو بچایا جائے، بوجھ بھاری ہے چلو مل کے اٹھایا جائے۔ حدیث پاک میں ہے، میرے سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف ہے، کتاب الرقاق ہے، صفحہ 439 ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی قدر کرنے سے اکثر لوگ غافل ہیں، جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، سب سے پہلی نعمت تندرستی ہے اور دوسری نعمت خالی وقت ہے۔ اگر ہم اپنی تندرستی کو دین کے کام میں لگائیں، میں نے کل شام کو یہاں پہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، جلالت العلم حضور حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ تحریک صوت الاولیاء کے منابرین و ارکان، تم نہ گھبراؤ، زمین کے اوپر جتنا تم محنت سے کام کرو گے، زمین کے نیچے اتنا ہی آرام کرو گے۔ ایک جو خصوصیت اس کو حاصل ہے، آپ حضرات نے دیکھا 12 کنال زمین تحریک صوت الاولیاء نے 76,000 روپے فی مرلہ کے حساب سے حاصل کیا ہے، کیونکہ تحریک صوت الاولیاء کا جو پروگرام ہے، اس کے جو منصوبے ہیں، اس کے لیے ایک لمبی زمین کی ضرورت ہے اور ایک لمبے چوڑے میدان کی ضرورت ہے، جس پہ تحریک صوت الاولیاء کا خواب منظر عام پر آ سکے۔ اس کے لیے 12 کنال زمین کو 76,000 روپے کے مرلے کے حساب سے حاصل کیا گیا ہے۔ آپ حضرات خود سمجھ لیں کہ ہمیں اس کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ آج کی کانفرنس میں موجود ہر شخص اس بات کا تہیہ کرے، اس بات کا وعدہ کرے کہ ہم ان علماء کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہم ان کے شانہ بشانہ چل کر کے ان کے خوابوں کو مکمل کریں گے۔ ماشاء اللہ، جذباتی نعروں سے ہٹ کر کے اب آپ دیکھیں ہماری قوم کا عجیب حال ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کے پاس ایمان ہے اور جن کے پاس تقویٰ ہے۔ آج دیکھو حنفیوں کا حال یہ ہے، کسی بھی حنفی کے پاس چلے جاؤ، پیر صاحب کی کرامت بیان کرتے ہوئے صبح سے شام تک وہ تھکتا نہیں ہے، لیکن اگر کسی مدرسے کے لیے 1 روپیہ اس کو چندہ مانگ لیا جائے تو دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، شاہ ہمدان کا مشن یہ ادارے چلائیں گے یا ختمات پڑھ کر کے تم شاہ ہمدان کا مشن قائم رکھ سکو گے؟ بتاؤ، جب یہ ادارہ قائم ہوگا، یہاں سے علماء نکلیں گے، تب شاہ ہمدان کے مشن کا تحفظ ہوگا۔ ختمات کے خلاف جو اعتراض کیے جاتے ہیں، اس کا مدلل اور منہ توڑ جواب دیا جا سکے گا۔ آپ پر لازم و ضروری ہے کہ آپ تعمیری کام کیا ہے اور فضول وقت گزاری کیا ہے، ان دونوں میں آپ فرق کریں۔ اگر آپ نے اس کا فرق کر لیا، اپنے پیسوں کو آپ نے تعمیری کام میں لگایا، میں کہتا ہوں کہ آپ کا پیسہ دنیا میں بھی رنگ لائے گا اور آخرت میں بھی رنگ لائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا بطور مہمان، کئی دنوں تک، لمبے زمانے تک وہ آپ کے پاس ٹھہرا رہا۔ جب کئی دنوں قیام کے بعد وہ واپس جانے لگا، حضرت نے پوچھا، تو میرے پاس آیا تھا لیکن تو نے آنے کا مقصد نہیں بیان کیا کہ آخر تو آیا کیوں تھا؟ اس نے کہا، حضرت میں نے آپ کا چرچا سنا، آپ کی شہرت سنی، آپ کا تذکرہ سنا، میں اس لیے آیا تھا کہ میں دیکھوں کہ آپ سے کوئی کرامت صادر ہو جائے۔
آج اکثر مرید بیٹھ کر کے چوراہوں پہ اپنے پیر حضرات کی کرامتیں گنواتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر ہوا میں اڑنے سے کوئی ولی ہو جائے تو دنیا کے سارے مچھر ولی ہو جائیں گے، کیونکہ وہ دنوں رات ہوا میں اڑتے رہتے ہیں. اگر کوئی پانی پر چلنے سے ولی ہو جائے تو سمندر کی ساری مچھلیاں ولایت کا دعویٰ کرنے کا حق رکھتی ہیں، کیونکہ وہ شب و روز سمندر میں اور پانی میں رہتی ہے. سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے گھر سے جب وہ انسان جانے لگا، حضرت نے پوچھا تو آیا کیوں تھا، جا کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت مجھے بڑی مایوسی ہوئی، میں نے آپ کی ذات سے کوئی کرامت نہ دیکھا، غضبناک ہو گئے. ارشاد فرمایا اتنے لمبے زمانے تک تو میرے گھر میں قیام پذیر تھا، تو نے میرا ظاہر دیکھا، میرا باطن دیکھا، میرا اندر دیکھا، میرا باہر دیکھا، خلوت دیکھا، جلوت دیکھا، لیکن بتا کیا تو نے کبھی شریعت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے مجھے پایا؟ اس نے کہا حضرت نہیں. کہا کیا میرے گھر والوں کو؟ کہا نہیں پایا. ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کے اور کیا کرامت ہو سکتی ہے؟ اس لیے جو پیر باشرا ہو اسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دھو. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں توجہ سے سنو، صوت الاولیاء کانفرنس کا یہ پیغام ہے، پیر کے اندر 4 شرطیں ہونی چاہیے. کیا شرط؟ آج کل تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی کے مرید ہو جاؤ نماز وغیرہ کی چھٹی ہو گئی. پیر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اب نماز نہیں پڑھنا پڑے گا. پیر بنانے کا مطلب یہ ہے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پیر بنانے کے بعد تمہاری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. میرے استاد محترم حضرت مولانا مسعود احمد برکاتی صاحب ایک جلسے میں فرما رہے تھے کہ اگر زندگی بھر کوئی پیر اور مزار پہ جاتا رہے، پیروں کے پاس جاتا رہے، لیکن وہ نماز چھوڑتا ہو تو ایسا شخص کبھی بھی جنتی نہیں ہو سکتا. پیر کے اندر 4 شرطیں ہونی چاہیے. کیا شرط؟ بندہ سے بولو، پورا مجمع بولے. پیر بنانے سے پہلے وہ 4 شرطیں ضرور دیکھنا. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو. بندہ سے بولو کیا ہو؟ سنی صحیح العقیدہ ہو. آج کشمیر کا عجیب حال ہے کہ جو لوگ ہمارے ہاں ختم شریف پڑھنے آتے ہیں انہی کے بیٹے گمراہ ہوئے. بولو یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو یار. ایسے پیر کے ہاتھ میں کبھی بھی اپنا ہاتھ نہ دو جو ختمات المعظمات پڑھتا ہو، تمہارے گھروں میں آ کر کے اپنی خوش عقیدگی کا اظہار کرتا ہو، لیکن اس کا اپنے گھر پہ کنٹرول نہ ہو، اس کا بیٹا وہابی بن گیا ہو یا اہل سنت و جماعت سے ہٹ گیا ہو، کبھی بھی وہ سنی صحیح العقیدہ نہیں ہو سکتا ہے. سنی صحیح العقیدہ وہ ہے جو خود بھی اس عقیدے پہ قائم ہو اور جس کا اپنے گھر پہ بھی کیا ہو؟ کنٹرول ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اتنا عالم ہو کہ ضرورت کے مسائل کتاب و سنت اور دوسری کتابوں سے بغیر کسی کی مدد سے خود نکال سکے. اتنا عالم ہونا ضروری ہے. جاہل کبھی بھی پیر نہیں ہو سکتا. بے علم نتواں خدا را شناخت، جو بے علم ہے کبھی بھی خدا کو پہچان نہیں سکتا ہے. جو خود راستہ نہ دیکھے ہوئے ہو، بتاؤ تمہیں راستہ کیا دکھا سکتا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے پیر کے اندر جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ فاسق مولن نہ ہو. آج کل پیر داڑھی مڈا کے چلتے ہیں، داڑھی کٹ کر کے چلتے ہیں، نمازوں کو چھوڑتے ہیں. ایسا شخص کبھی بھی پیر نہیں ہو سکتا ہے. وہ شیطان کا تو ایجنٹ ہو سکتا ہے جو تارک الصلاۃ ہو، وہ تمہارا رہبر نہیں بن سکتا ہے، تمہارا پیر نہیں بن سکتا ہے، تمہارا مرشد نہیں بن سکتا ہے. چوتھی شرط یہ ہے اس کا سلسلہ ارادت حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل ہو. ارے پیر اگر بنانا ہو تو غوث اعظم کی طرح پیر بناؤ. اگر پیر بنانا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی کی طرح
طرح پیر بناؤ، اگر پیر بنانا ہے امیر کبیر کی طرح پیر بناؤ، اگر پیر بنانا ہے محبوب العالم کی طرح پیر بناؤ، اگر پیر بنانا ہے تو حضور اعلیٰ حضرت کی طرح پیر تلاش کرو، اگر پیر بنانا ہے تو مفتی اعظم ہند کی طرح کوئی پیر تلاش کرو، اگر پیر بنانا ہے تو تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان آزری مدد ذلہ العالی جیسا پیر بناؤ۔ سبحان اللہ۔ جتنے بڑے بڑے نام اولیاء اور علماء کے آپ سنتے ہیں وہ دعوت کھانے سے اس مقام پہ نہیں پہنچے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جو جتنا گوشت کھاتا ہے اتنا ہی بڑا عالم ہے، جو جتنی دعوت کھائے اتنا بڑا ولی ہے۔ دعوت کھانے سے وہ اس مقام پہ نہیں پہنچے ہیں۔ آؤ چلو امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا ہمارے مولا، ہمارے آقا ہمارے مولا، امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ماوا ہمارے ملجا، امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایک شعر سنو طبیعت جھوم جائے گی۔ جو تیری تقلید شرک ہوتی، محدثی سارے ہوتے مشرک۔ جو تیری تقلید شرک ہوتی، محدثی سارے ہوتے مشرک۔ بخاری مسلم اور ابن ماجہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ سب لوگ پڑھو جھوم کر، ہمارے آقا ہمارے مولا، امام اعظم۔ 40 سال تک، سب لوگ بولو کئے سال تک؟ عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کیا۔ کئے سال تک؟ اور جس کمرے میں آپ کا انتقال ہوا اس کمرے میں ایک ہی جگہ آپ نے 7000 مرتبہ ختم کلام اللہ پڑھا تھا۔ ایک بار کسی جنازے میں تشریف لے گئے، دھوپ بڑی تیز تھی اور بغل میں ایک مکان تھا۔ لوگوں نے کہا حضرت اس مکان کے سائے میں آپ آ جائیں، دھوپ بڑی تیز ہے، تاکہ آپ کو دھوپ کی شدت سے آرام ملے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مکان کا جو یہ مالک ہے یہ میرا قرض دار ہے، اگر میں اس کے مکان کے سائے سے نفع لیتا ہوں تو کہیں قرض پر نفع لینے کے حکم میں داخل نہ ہو جاؤں اور یہ سود ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے دھوپ برداشت کیا، لیکن اس قرض دار مالک مکان کے سائے میں آپ نہیں گئے۔ سبحان اللہ۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن کی تقوی اور پرہیزگاری زبان زدے عوام و خواص ہے، جب انہوں نے مشقتیں کیا، ریاضتیں کیا، مجاہدے کیے، تب جا کر کے ان کو اتنا بڑا بلند مقام حاصل ہوا۔ آپ لوگ نام لیتے، ہم سب نام لیتے ہیں، غوث سمدانی، قطب ربانی، معشوق یزدانی، محبوب لاسانی، سیدنا مولانا ابی محمد محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے نام جتنا بڑا ہوا ان کی اگر زندگی کو دیکھو، دعوت کھانے سے وہ اتنے بڑے نہیں ہوئے۔
گوشت کھانے سے یہ مقام ان کو نہیں ملا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں 25 سال تک عراق کے بیابانوں میں، عراق کے جنگلوں میں نے گھاس اور درخت کے پتے کھا کر کے زندگی گزارا ہے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں ایک بار ایسا ہو گیا کہ کئی دن ہو گئے تھے پینے کے لیے پانی نہیں ملا۔ فرماتے پیاس سے میری زبان سوکھ کر کے کانٹا ہو چکی تھی، شدت پیاس مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے میں آسمان پہ بادل چھائے، گھنگھور گھٹائیں آئیں اور بارش کی تھوڑی سی ہلکی فوہار پڑی۔ ارشاد فرماتے تھوڑی سی بارش نازل ہوئی، مجھے تھوڑا سا سکون میسر ہوا۔ بادلوں کے اوٹ سے ایک آواز آئی، اے عبد القادر میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا رب ہوں، جاؤ آج سے میں نے تمہارے لیے تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں جب یہ آواز میں نے بادلوں کے اوٹ سے سنی، میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آواز رحمانی آواز نہیں ہو سکتی بلکہ یہ شیطانی آواز ہے، کیونکہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں کسی کے لیے حلال نہیں ہوتی ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں تحریر فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کا، توجہ دیجیے، اگر کسی نے کسی کا ایک پیسہ، اگر کسی نے کسی کا 3 پیسہ ظلمن کھا لیا، غصب کر لیا، چوری کر لیا، دبا لیا، ڈاکہ ڈال کے لیا، کسی طریقے سے ناحق لے لیا، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 3 پیسے کے بدلے میں کل میدان قیامت میں 700 باجماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا۔ کئے پیسے کے بدلے میں؟ پورا مجمع بولے کئے پیسے کے بدلے میں؟ آج تو 3 پیسہ چلتا ہی نہیں، کم سے کم 1 روپیہ چلتا ہے جو 100 پیسہ ہوتا ہے، یعنی 30 گنا یا 33 گنا آپ مان لیں جو آج سکہ رائج الوقت ہے۔ اگر کسی نے کسی کا 3 پیسہ کھا لیا تو کل میدان قیامت میں اس 3 پیسے کے بدلے میں 700 باجماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ حضرات اپنے اندر عمل کی ایک طریقے سے کوشش پیدا کریں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ایک طرف اگر آپ تحریک صوت الاولیاء کے جلسے میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں تو یہاں پہ آنے والا ہر جوان اس بات کا عہد لے کر کے اٹھے اگر آج سے ہم نماز کے پابند نہ تھے انشاءاللہ المستعان آج سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بلند آواز سے بولو انشاءاللہ۔ اور جو لوگ نماز کے پابند تھے لیکن تارک جماعت تھے، وہ آج کی اس محفل میں جس میں تاج الشریعہ جیسے بزرگ تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کے چہرے کی زیارت کریں گے، اس بات کا عہد کریں انشاءاللہ المستعان ہم جماعت کی پابندی کرتے رہیں گے اور ہم اپنے اعمال کو درست کریں گے، اپنی زندگی کو ہم انقلاب میں بدلیں گے۔ آؤ دیکھو خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلو، ارشاد فرماتے ہیں میں نے علوم ظاہری کو جب حاصل کر لیا، علوم نقلیہ کو حاصل کر لیا، میرے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں علوم باطنی کو بھی حاصل کروں۔ ارشاد فرماتے ہیں اس نیت سے میں بغداد شریف میں حضرت سیدنا جنید بغدادی کی مسجد میں گیا، میں نے کیا دیکھا، وہاں پہ عارف باللہ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرا کئی دنوں سے انتظار کر رہے ہوں۔ جب میں حضرت کی بارگاہ میں گیا مجھے خواجہ عثمان ہارونی نے کہا بیٹا معین الدین وضو کر کے آؤ۔ میں وضو کر کے آیا، انہوں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھو، میں نے 2 رکعت نماز پڑھا۔ ارشاد فرمایا کہ
تم ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ ارشاد فرماتے ہیں بعد نماز میں نے ایک مرتبہ سورہ بقرہ پڑھا، پھر اپنے پیر کے پاس گیا، میرے پیر نے کہا 21 مرتبہ درود شریف پڑھو، میں نے 21 مرتبہ درود پڑھا، کہا جاؤ دن اور رات عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ کہتے ہیں دنوں رات عبادت کرنے کے بعد جب میں صبح کو آیا، پیر و مرشد کی بارگاہ میں نے حاضری دیا، میرے پیر نے کہا 1000 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھو، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ کئے مرتبہ؟ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ ارشاد فرماتے ہیں 1000 میں نے سورہ جا پھر 1000 مرتبہ قل اللہ پڑھو۔ 1000 مرتبہ میں قل اللہ پڑھ کے جب آیا، میرے پیر و مرشد نے کہا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ جب میں نے پیر و مرشد کی 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا، مجھے 18000 عالم نظر آ رہا تھا۔ بغیر عمل کے زندگی پار نہیں ہوگی۔ آخر تم کو سمجھانے کے لیے اب کون آئے گا؟ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی فرشتہ تمہارے لیے نازل نہیں ہوگا۔ یہ علماء سمجھائیں گے، مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب بتائیں گے، مولانا فیاض احمد رضوی صاحب بتائیں گے۔ 1 مرتبہ 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھنے پر حدیث پاک میں ہے کہ 1 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ کہ قرآن مجید کا؟ بلند آواز سے بولو۔ 3 بار اگر قل اللہ شریف ہم پڑھتے ہیں تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ پورا مجمع بولے 1 قرآن مجید کا۔ اچھا یہ بتاؤ 3 بار قل اللہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مشکل سے 30 سیکنڈ، آہستہ آہستہ پڑھو گے تو 60 سیکنڈ یعنی 1 منٹ۔ اگر آپ اپنے زندگی کا 1 منٹ کارآمد بنانا چاہتے ہیں تو 1 منٹ میں آپ 1 مرتبہ ختم قرآن کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ پڑھنے میں 100 مرتبہ 1 منٹ لگتا ہے، اگر آپ چاہیں تو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کر کے آدھا میزان عمل کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی الحمدللہ پڑھنے میں غرضے کی جو وقت ہم فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں، اگر وہی وقت میرا رب کریم ارشاد فرماتا ہے، قرآن کریم ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، تو جب آپ دنیاوی کاموں سے فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، تو پوری توجہ کو إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف جھک جائیں۔ میرا رب کہتا ہے دنیاوی کاموں کی فراغت کے بعد اگر ہمیں فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد اور اپنے دنیاوی کاموں کی ادائیگی کے بعد جو ٹائم ملتا ہے، ہم اس میں اپنے رب کو یاد کریں۔ اگر ہم نے اپنا ٹائم فضول کاموں میں گزار دیا تو اس وقت کے بارے میں کل میدان محشر میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ مشکات شریف ہے، کتاب الرقاق ہے، صفحہ 439 ہے۔ حضور نبی کونین سلطان دارین احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5 عن عمره فیما افنا وعن شبابه فیما ابلا وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقه وماذا عمل فیما علم۔ بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ آج کے جلسے میں پیغام لے کر کے جائیں، آخری بات بتا رہا ہوں۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کل میدان قیامت میں کسی بھی انسان کو اس کی جگہ سے 1 انچ ہلنے نہیں دیا جائے گا جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا۔ پھر سے توجہ سے سنیے، کسی بھی انسان کو، کسی بھی آدم زاد کو کل میدان قیامت میں اس کی جگہ سے 1 انچ ہٹنے نہیں دیا جائے گا جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا۔ کتنی چیزوں کے بارے میں؟ بلند آواز سے بولو اور بلند آواز سے سننا چاہتے ہو۔ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ان عمرہ فیما افنا،
پہلا سوال یہ ہوگا کہ بتا تو نے عمر کو کہاں پہ گزارا؟ میں نے تجھے 70 سال عمر دیا، 80 سال عمر دیا، 90 سال کا تو ہوا، بتا آخر زندگی کے یہ قیمتی لمحات تم نے کہاں گزارے؟ شراب خانے میں گزارے، کباب خانے میں گزارے، عیاشی کے اڈوں پہ گزارے، ٹی وی دیکھتے ہوئے گزارا، یا ادھر ادھر تم نے موٹر گشتی کرتے ہوئے گزارا، یا اللہ کی یاد میں تم نے گزارا؟ بزرگوں یاد رکھو، قسم ہے وحدہ لا شریک کی، یہ وقت جو آپ کا گزر رہا ہے اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، انشاءاللہ قبول ہے، بے شک قبول ہے، یہ وقت آپ کی زندگی کا سب سے کامیاب ترین وقت ہوگا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے عمر کے بارے میں سوال ہوگا، اے انسان تو نے اپنی قیمتی عمر کو کہاں پہ گزارا؟ یہ قیمتی لمحات تو نے کہاں پہ گزارے؟ کیا تو نے اللہ کی یاد میں گزارا، اس کے رسول کی یاد میں گزارا؟ تم نے صوت الاولیاء کے کاموں میں شانہ بشانہ چل کر کے، قدم بقدم چل کر کے تو نے اس میں اپنی زندگی کو گزارا، یا تو نے بیکار اپنی زندگی کو گزارا؟ بتاؤ، 80 سال کا کوئی حساب دے پائے گا؟ بولو یار، سیکنڈ سیکنڈ کا حساب، منٹ منٹ کا حساب، گھنٹے گھنٹے کا حساب، دنوں کا حساب، مہینوں کا حساب، سالوں کا حساب جب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، آپ آخر کس خواب خرگوش میں سو رہے ہیں، کون سی غفلت میں ہیں؟ اس پیاری زندگی کا حساب آپ کیسے دے پائیں گے؟ دوسرا جو سوال ہوگا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اے غافل انسان یہ بتا، میں نے تجھے جوانی دیا تھا، وہ جوانی تو نے کہاں پر خرچ کیا؟ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ جتنے جوان یہاں پہ موجود ہیں سب کو میری طرف سے مبارک، علماء اہل سنت و جماعت کی طرف سے مبارک۔ اللہ دنیا کسی کو بھی دیتا ہے لیکن دین اسی کو دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے۔ یہ بات میری نوٹ رکھو، حدیث پاک اس پر گواہ ہے، مشکاۃ شریف ہے، باب الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، صفحہ 425 ہے۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یؤتی الدین الا من احب فمن آتاہ اللہ الدین فقد احبہ۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار عالم دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن میرا رب، لیکن میرا مالک، لیکن میرا خالق اور پروردگار دین اسی کو دیتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے۔ جتنے لوگ آج کے جلسے میں آئے ہیں بتاؤ یہ دین ہے کہ دنیا ہے؟ بلند آواز سے بولو۔ حدیث پاک گواہ ہے، اللہ دین اسی کو دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، اور آپ کا یہاں پہ آنا یہ دین ہے تو اللہ نے آپ سب کو آج پسند کر لیا ہے۔ کتنے مبارکباد ہیں اگر ایک ہی دن اللہ نے آپ کو پسند کر لیا۔ میں کہتا ہوں یہ زندگی کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، تمام خطیات کا کفارہ ہوگا۔ میرا رب کریم کتنا مہربان ہے آپ کے اوپر، اللہ رب کریم نے آج کے دن کسی گناہ کی محفل میں آپ کو نہیں بھیجا، ورنہ کتنے جوان ایسے ہوں گے جو اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، جو اس وقت شراب پی رہے ہوں گے، جو اس وقت ننگے ناچ نغمے دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اللہ کا کتنا بڑا آپ پر کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک ولی کامل زندہ ولی کی زیارت کے لیے یہاں پہ بھیجا۔ بندہ سے کہو سبحان اللہ۔ دوسرا سوال ہوگا، جوانی کو تم نے کہاں پر خرچ کیا؟ تیسرا سوال، وعن مالہ من این اکتسبہ، اے غافل انسان بتا تو نے مال کہاں سے کمایا؟ آج کے مادی دور میں روزی کے جتنے اسباب ہیں، جتنے ذرائع ہیں، میں کہتا ہوں اس میں 95% تو ایسے ہیں جو حرام روزی کے ذرائع ہیں، 2-4% ذریعہ ایسا ہے جو رشتے حلال کا ہوگا۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔
اپنے وقت کے چیف جسٹس ہیں حضرت قاضی نور رحمت اللہ علیہ. پورا مجمع پڑھے رحمت اللہ علیہ اور بلند آواز سے بولو اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے. قاضی نور رحمت اللہ علیہ اسلامی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. ان کی ایک لڑکی تھی. لڑکی جب بالغ ہو گئی ان کو فکر ہوئی کہ لڑکی کی کہیں پر شادی کریں. ہر بات کی فکر ہوتی ہے کہ اپنے جوان لڑکی کے ہاتھ کو پیلا کرے, اپنے جوان لڑکی کا مناسب رشتہ تلاش کر کے کہیں پہ شادی کرے. بولو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ مولا رب کریم ہمارے بیٹیوں کا مناسب رشتہ بھیجے. قاضی نور رحمت اللہ علیہ کو فکر ہوئی, اپنی بیٹی کے پاس اپنی بیوی کو بھیجا اور کہا کہ اے میری شریک حیات میری بیٹی کے پاس چلے جاؤ, اس سے کہہ دو تمہارا باپ تمہاری شادی کرنا چاہتا ہے. کیا شادی کے تعلق سے تمہاری کوئی رائے ہے, تمہاری کوئی مرضی ہے, تمہارا کوئی ڈیمانڈ ہے, تمہارا کوئی مطالبہ ہے؟ ماں اپنی بیٹی کے پاس گئی, باپ کے مشورے کو پیش کیا. بیٹی قاضی نور رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی انسان نہ تھے. آج پیسے نے سب کو گمراہ کر دیا. افسوس کی بات ہے جس کے پاس جتنی دولت ہوتی ہے ان کی لڑکیاں ننگے سر بال کو کٹ کر کے مارکیٹ میں گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں. کیا پتا چلا یہ فلانے منتری صاحب کی بیٹی ہے, یہ منسٹر صاحب کی لڑکی ہے, یہ ڈائریکٹر صاحب کی لڑکی ہے, یہ فلاں صاحب کی لڑکی ہے. دولت کی ریل نے اور دولت کی فراوانی نے ہمارے گھروں میں اسلامی معاشرے کا جنازہ نکال دیا ہے. آپ لوگوں پر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنائیں. یہ تحریک صوت الاولیاء کا پیغام ہے. قاضی نور رحمت اللہ علیہ کی بیوی اپنی بیٹی کے پاس گئی, مشورہ پیش کیا. قاضی نور کی بیٹی نے کہا ہے امی جان میرے باپ سے جا کر کے کہہ دیجئے میں شادی تو ضرور کروں گی لیکن میرے لیے ایسا رشتہ دیکھا جائے, میرے لیے ایسا شوہر ڈھونڈا جائے جس نے زندگی میں کبھی حرام نہ کھایا. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ اور بلند آواز سے بولو میرے لیے ایسا رشتہ دیکھا جائے جس نے زندگی میں کبھی حرام, بولو زندگی میں کبھی حرام. آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ بنگلہ ہے کہ نہیں ہے, گاڑی ہے کہ نہیں ہے, نوکری ہے کہ نہیں ہے. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک ہے تنکح المرأۃ لأربع, عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. لحسبها ولمالها ولجمالها ولدینها. 4 چیزوں کی وجہ سے شادی ہوتی ہے. یا تو خاندان دیکھ کے شادی کی جاتی ہے, یا خوبصورتی دیکھ کے شادی کی جاتی ہے, یا مال دیکھ کر شادی کی جاتی ہے, یا دین دیکھ کر شادی کی جاتی ہے. میرے سرکار ارشاد فرماتے پہلی 3 چیزوں کو تم ترجیح نہ دینا. اگر شادی کرنا ہو تو سب سے پہلے دین دیکھو. کیا دیکھو؟ آج کل کا باپ سمجھتا ہے بیٹے کی میں شادی کروں گا اسی میں امیر بن جاؤں گا. ایک لمبی فہرست بیٹی والی کو دیا جاتا ہے. ٹی وی چاہیے, واشنگ مشین چاہیے, فریج چاہیے, سوٹ بوٹ چاہیے اور تمام چیزیں چاہیے. لگتا نہیں ہے کہ یہ دولہے کا باپ ہے بلکہ لگتا ہے یہ اپنے وقت کا سب سے بڑا بھکاری اور مگتا ہے جو بھیک مانگنے کے لیے تمہارے دروازے پہ آ رہا ہے. 3 چیزوں کو ترجیح نہ دینا. اگر شادی کرنا ہو تو تم دینداری کو ترجیح دینا. قاضی نور کی لڑکی کہہ رہی ہے میرے لیے ایسے شوہر کا انتخاب کیا جائے. اب آپ لوگ بولیے جس نے زندگی میں کبھی حرام, بلند آواز سے بولو, آج سے حرام روزی سے بچنے کی کوشش کرو گے؟ بولو بولو, کوشش کرو گے؟ قاضی نور کے لیے مشکل کھڑی ہو گئی. ایسا لڑکا تلاشنا جس نے حرام نہ کھایا ہو, یہ تو سارے دارد والا مسئلہ تھا. بہرحال ان کے بارے میں ان کو پتا چلا کہ شہر سے باہر ایک لڑکا جس کا نام مبارک ہے. کیا نام ہے؟ آخری بات ہے, آپ لوگ میری طرف دیکھتے رہے. اس لڑکے کا نام کیا ہے؟ مبارک ہے.
جو دن بھر محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جفا کشی کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے اور شام کو اپنے ہاتھ سے کھاتا بناتا ہے، اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حرام روزی سے بہت بچتا ہے۔ قاضی نوح اپنے وقت کے چیف جسٹس ایک غریب لڑکے کی کٹیا پر شہر سے باہر اپنے لشکر شان و شوکت کے ساتھ صبح کو پہنچ گئے۔ مبارک نے دیکھا میرے کٹیا پر، میرے غریب خانے پر قاضی نوح آ رہے، کہا حضرت آپ کیوں چلے آئے؟ مجھے ہی بتا دیا ہوتا، میں ہی چلا آیا ہوتا۔ قاضی نوح نے کہا معاملہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے میری ایک لڑکی شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے، اس کی شرط یہ ہے میں ایسا رشتہ اس کے لیے ڈھونڈوں جس نے زندگی میں کبھی حرام نہ کھایا ہو۔ تیرے بارے میں کہا جاتا کہ تو ایسی کوشش کرتا ہے، کیا تو میری لڑکی کا رشتہ منظور کر رہا ہے؟ بنداز کے سبحان اللہ۔ مبارک نے قبول کر لیا، شادی ہو گئی۔ قاضی نوح کی لڑکی باپ کے بنگلے سے رخصت ہو کر کے مبارک کی جھوپڑی میں جاتی ہے۔ 40 دن تک مبارک نے اپنے بیوی کے کمرے میں قدم نہیں رکھا۔ کئی دنوں تک؟ 41ویں دن جب مبارک اپنے بیوی کے کمرے میں گئے، بیوی بھی کیسی صبر والی۔ آج کی عورتیں تھوڑی سی بات پر اپنے گھر ساری خبر پہنچا دیتی ہے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں گھروں میں لڑائی ہوتی ہے، مقدمہ بازی شروع ہو جاتی ہے، لڑائی پہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ بہرحال قاضی نوح کی لڑکی 40 دن تک صبر کر کے اپنے سسرال میں بیٹھی ہے۔ 41ویں دن جب مبارک اپنی بیوی کے پاس گیا، بیوی نے شکایت نہ کیا، خندہ دلی کے ساتھ، فرا خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے شوہر سے کہا اے میرے شوہر نامدار، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی کہ آپ نے میری خیریت نہ پوچھا؟ قاضی نوح کی لڑکی نے جب اپنے شوہر مبارک سے سوال کیا، مبارک نے کہا اے میری بیوی، اے میری شریک حیات، معاملہ یہ نہیں ہے جو تو سمجھ رہی ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے میں نے زندگی میں تو حرام روزی نہیں کھایا ہے، لیکن میں نے یہ سوچا 40 دن تک میں پہلے تجھے اپنے گھر کی سوکھی روٹی کھلاؤں پھر تیرے پاس جاؤں۔ سبحان اللہ۔ 41ویں دن جب مبارک اپنی بیوی کے پاس گیا، آپ کو معلوم ہے دونوں کی ملاقات سے جس گلاب نے اس دنیا میں جنم لیا، دنیا اس کو امام بخاری کا استاد، کون؟ بولو بولو، امام بخاری کا استاد، امیر المومنین فی الحدیث، محدثین کے امام حضرت عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتی ہے۔ اس لیے اپنے زندگی میں عمل کی کوشش پیدا کرو۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں، پیارے بندے وہ ہیں جن کے پاس دولت ایمان بھی ہے، جن کے پاس دولت عمل بھی ہے، دولت تقوی بھی ہے۔ اس لیے آج کوئی پیر، اب ہم اس کی طرف نہ جائیں کسی پیر کے ہاتھ میں 20 انگوٹھی ہے تو بھاگتے ہوئے چلے جائیں، لمبا بال ہے تو اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے چلے جائیں، لمبے دانوں موٹے دانوں کی تسبیح پہنا ہے، لمبے لمبے ناخن اور مونچھوں کو رکھا ہے، یہ پہنچا ہوا پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا، جہنم میں پہنچا ہوا کہ کہاں پہنچا ہوا ہے۔ پیر وہ تلاش کرو جس کے پاس ایمان کامل ہو اور جس کے پاس دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری ہو۔ مولا رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے تحریک صوت الاولیاء کے ارکان اساسی اور اس کے علاوہ دیگر متعلقین منابرین، ہمارے علماء مشائخ نے اس پروگرام کا جس شاندار طریقے پر تو اس کو احتشام سے اہتمام اور انتظام کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور تاج الشریعہ کو بلانے کے لیے لوہا لینا پڑتا ہے۔ علماء سے پوچھئے، یہ جانتے ہیں کہ ان کی تاریخ کتنی مشکل سے ملتی ہے، ہر جگہ وہ جاتے بھی نہیں ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب کے خلوص کا ثمرہ ہے کہ حضرت تاج الشریعہ صاحب نے ان کی دعوت کو قبول کیا ہے۔
तहरीक सौतुल औलिया के हर फर्द की मेहनतों का और उनकी रिक्कत नीम शबी का, जो रात में रो करके वो अपने रब से दुआएं करते हैं। मौला रब्बे करीम शाह हमदान के मिशन का जो बोझ हमने कंधे पे उठाया है, इस काम को मुकम्मल फरमा, आमो ताम फरमा। ये उनके रोने का नतीजा है कि आज हुजूर ताजुल शरीयत के दरमियान तशरीफ लाए हुए हैं। ये काबिले मुबारकबाद हैं। मैं अपनी तरफ से और जुमला उलमा की तरफ से जो हमारे मेहमान आए हैं, अरकान सौतुल औलिया को इसकी मुबारकबाद देता हूँ। मौला रब्बे करीम इनको हिम्मत अता फरमाए, जज्बा अता फरमाए और इनके दिलों में खुलूस पैदा करे, वो खुलूस पैदा करे जिसकी वजह से हम इस 12 कनाल जमीन पर सौतुल औलिया यूनिवर्सिटी का अपनी आंखों से मुशाहिदा कर सके। अगर आज ये 3 मंजिलों पर मुश्तमिल कमरा है जिस पे करोड़ों रुपए खर्च हो चुका है, मस्जिद की तामीर आप देख रहे हैं जिस पे लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, जमीन की फराहमी के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत है, आप हजरात इसमें ताउन करें। मौला रब्बे करीम आपको हिम्मत